وسلم کا ذکر تورا اور انجیل میں ہے، اور ان کا نام احمد ہے، وہ بھی آئے گا بائبل میں۔ جب ہم نیو ٹیسٹمنٹ پڑھتے ہیں، عیسائی کو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں دونوں میں ماننا چاہیے، فرض ہے، لیکن وہ نیو ٹیسٹمنٹ میں اور مانتے ہیں۔ جب نیو ٹیسٹمنٹ پڑھتے ہیں، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 16 میں لکھا ہے کہ I will pray to my Father to send you a comforter who will abide with you forever۔ میں کہوں گا خدا سے کہ آپ کے لیے ایک کمفرٹر، ایک محسن بھیجے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ آگے لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 15 میں، چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 26 میں، اینڈ وین مائی فادر ول سینڈ یو دا کمفرٹر ہی ول ٹیسٹیفائی می۔ اور جب خدا وہ محسن کو بھیجیں گے آپ کے لیے، آپ کے ساتھ رہنے کے لیے، وہ محسن میرے بارے میں کہیں گا۔ لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 7 میں، نیورتھلیس آئی ٹیل یو دا ٹروتھ، it is expedient for you that I go away, for if I go not away the comforter shall not come, for if I depart shall he come۔ تو گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7 میں لکھا ہے نیورتھلیس آئی ٹیل یو دا ٹروتھ، میں آپ کو حق بات کہہ رہا ہوں۔ اٹ از ایکسپیڈینٹ فار یو دیٹ آئی گو اوے، کہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ میں جاؤں۔ فار اف آئی گو ناٹ اوے دا کمفرٹر شیل ناٹ کم، کیونکہ جب میں جاؤں گا میں اس محسن کو بھیجوں گا۔ فار اف آئی ڈپارٹ شیل ہی کم، میں جانے کے بعد ہی وہ آ سکتا ہے۔ یہ کمفرٹر، یہ محسن کا جو ذکر ہو رہا ہے، جب ہم پڑھتے ہیں گاسپل میں، لفظ استعمال کیا گیا ہے پیراکلیٹوس۔ پیراکلیٹوس کے مطلب ہے محسن، کمفرٹر، کائنڈ، دیالو، لیکن صحیح لفظ ہے پیریکلیٹوس۔ پیریکلیٹوس کے معنی ہیں وہ انسان جو تعریف کرتا ہے، وہ انسان جو تعریف کے لائق ہے۔ ترجمہ ہو جاتا ہے احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ پیریکلیٹوس ہے یا پیریکلیٹوس ہے، چاہے وہ محسن ہے، رحمت والا ہے، یا احمد ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ چاروں معنی الحمدللہ ہو بہو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ، کچھ عیسائی کہتے ہیں کہ یہ محسن جس کا ذکر ہو رہا ہے کمفرٹر، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، وہ روح قدوس ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں اس کمفرٹر، اس محسن کے آنے کے شرائط ہے، اور ایک شرائط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جانا ضروری ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے پھر ہی یہ محسن اس دنیا میں آئے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ دا ہولی اسپرٹ، روح قدوس، عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے تھے۔ ہی واز ان دا ووم آف ایلزابتھ، جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس ٹائم تھے۔ یہ روح قدوس جس کے بارے میں عیسائی کہتے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے تھے۔ شرط کہہ رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جانا ضروری ہے، تب ہی یہ محسن آئے گا۔ تو اگر یہ محسن روح قدوس ہے تو بائبل میں کہا گیا ہے کہ روح قدوس عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے تھے۔ جب الزابتھ کی کوکھ میں جب تھے اس ٹائم روح قدوس تھے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے پہلے روح قدوس تھے، جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تھے اس ٹائم بھی روح قدوس تھے۔ تو یہ محسن روح قدوس ہو ہی نہیں سکتا، یہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں اور ایک آخری پیشن گوئی آپ کے سامنے پیش کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نیو ٹیسٹمنٹ سے، جو گاسپل آف جان ہے چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12 to 14 میں لکھا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hears shall he speak. He shall glorify me. اس پیشن گوئی میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں I have many things to say unto you. مجھے بہت کچھ چیزیں آپ سے کہنا ہے، but you cannot bear them now. لیکن آپ ان باتوں کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ He, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. وہ جب حق کا انسان آئے گا وہ آپ کو ساری باتیں کہے گا۔ He shall not speak of himself. All that he hears shall he speak. وہ اپنے آپ کچھ نہیں کہے گا، جو کچھ سنے گا وہ کہے گا۔ He shall glorify me. وہ میری تعریف کرے گا۔ یہ پیشن گوئی صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اشارہ کر رہی ہے۔
اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ آخری پیغمبر ہے، عیسائی مذہب کی کتابوں میں بھی۔ اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی صرف قرآن میں کہا گیا ہے کہ وہ آخری پیغمبر ہے، لیکن مختلف مذہبی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ساری مذہبی کتابوں میں ہے، نہ ہی قرآن میں لیکن ہندو مذہبی کتابوں میں، پارسی مذہبی کتابوں میں، بدھ مذہبی کتابوں میں، یہود مذہبی کتابوں میں، عیسائی مذہبی کتابوں میں صاف طور پہ۔ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے۔ تو آخرت کے دن پہ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری پیغمبر ہے۔ جتنے پیغمبر پہلے آئے وہ صرف اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے، اور ان کا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے، جب تک نیا پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کریں گے۔ لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، وہ صرف مسلمان یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اور میں اس تقریر کو ختم کروں گا قرآن مجید کی آیت سے، سورہ کوثر سے، سورہ نمبر 108 آیت نمبر 1 2 3۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ہم نے عطا فرمایا ہے کوثر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمایا ہے، اور وہ اللہ کی طرف عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، اور جو کوئی ان کے دشمن ہیں، اور جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے ہیں، ہم ان کی جڑ کاٹتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔